ذوی الاحترام، عوام اہل سنت، محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں، بہنوں، بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، وأصحابہ المعظمین المکرمین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، آج کا یہ روح پرور نورانی اجلاس بنام جشن غوث الورا، جشن خانہ آبادی، شادی خانہ آبادی، والی جناب حضرت مولانا قاری محمد علی صاحب نعیمی کہ دولت خانے پر ہم اور آپ اکٹھا آئے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ و طفیل میں اللہ رب العزت اس جشن غوث الورا کو قبول فرمائے، اور جس مقصد کے تحت اس محفل پاک کو منعقد کیا گیا ہے، اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے حضرت قاری صاحب قبلہ کو اور ان کے تمام صاحبزادگان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نوشا کی آنے والی زندگی کو خوشحال بنائے، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کے صدقہ و طفیل میں تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ اس کڑاکے کی ٹھنڈ میں ہم اور آپ جشن غوث الورا میں شرکت کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کے ذکر میں ہم حاضر ہیں۔ پہلے میں نے دیکھا ہے بچپن میں حضرت کہ جب شادی ہوتی تھی تو عورتیں رت جگہ کہتی تھیں، رت جگہ کہتے تھے اپنی زبان میں۔ تو رات بھر گالی گلوچ پر مشتمل گانے گائے جاتے تھے، گیت
گیت گاتی تھیں اور رات بھر پان لگا لگا کر کے اور ڈھولک بجا بجا کر کے گلگلا پکاتی تھیں۔ آج بھی کہیں کہیں یہ رسم پائی جا رہی ہے، لیکن اب دھیرے دھیرے انقلاب برپا ہو رہا ہے، جہالت کا خاتمہ ہو رہا ہے، علم کی روشنی پھول رہی ہے۔ اب شادی وغیرہ کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر خیر، اللہ کے محبوبوں کا ذکر جمیل ہوتا ہے اور اس سے بڑی برکتیں ملا کرتی ہیں۔ اسی مناسبت سے آج ہم اور آپ یہاں پر حاضر آئے ہیں تو کچھ عرض معروف سے پیشتر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین انیس الغریبین طٰہٰ و یاسین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت گل باغ رسالت نو بہار شفاعت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایک بار اور پورا مجمع درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سننا چاہتے ہیں نا؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں تو ماشاءاللہ۔ رات بوری ہو رہی ہے مگر آپ جوان ہو رہے ہیں، کہہ دیجئے اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ، اور باواز بلند بول دیں سبحان اللہ۔ تو سننا چاہتے ہیں آپ حضرات، ہے نا؟ ذرا زور سے بولیں ہاں ماشاءاللہ۔ تو دو شعر میں بھی نعت پاک کے پیش کر دوں، اجازت؟ بھاگیں گے تو نہیں نا؟ کرسیاں خالی ہو گئی ہیں، لیکن وقت کا تقاضا بھی ہے اور رات بھی کافی ٹھنڈک بنی ہے۔ تو ایک بار اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ اجمیر کا جب یہ منظر ہے، اجمیر کا جب، تھوڑا سا ایک اور بڑھا دو، کہاں گئے مائک والے؟ اجمیر کا جب یہ منظر ہے۔ آپ لوگ اجمیر گئے ہیں؟ کوئی نہیں گیا ہے؟ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ کے محبوب ولی کے روضے کی زیارت عطا فرمائے۔ کہ اجمیر کا جب یہ منظر ہے تو بغداد کا منظر کیا ہوگا؟ اجمیر کا جب یہ منظر ہے تو بغداد کا منظر کیا ہوگا؟ اجمیر کا جب یہ منظر ہے تو بغداد کا منظر کیا ہوگا؟ بغداد کا منظر کیا ہوگا؟ رہتے ہیں جہاں، رہتے ہیں جہاں نبیوں کے نبی، رہتے ہیں
جہاں نبیوں کے نبی وہ شہر منور کیا ہوگا رہتے ہیں جہاں رہتے ہیں جہاں نبیوں کے نبی وہ شہر منور کیا ہوگا اور سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان میں فرمائیں کہ وہ کلمہ پڑھائے چوروں کو مردوں کو جلا دیں ٹھوکر سے وہ کلمہ پڑھائے چوروں کو مردوں کو جلا دیں ٹھوکر سے مردوں کو جلا دیں ٹھوکر سے جب غوث میں اتنا پاور ہے جب غوث میں اتنا پاور ہے تو سرکار کا پاور کیا ہوگا جب غوث میں اتنا پاور ہے تو سرکار کا پاور کیا ہوگا اجمیر کا جب یہ منظر ہے تو بغداد کا منظر کیا ہوگا اور ولیوں کی شان ملاحظہ فرمائیں ہے آج بھی اپنے الجھن میں اٹھتے ہیں سوال اکثر من میں اٹھتے ہیں سوال اکثر من میں جو اپنا جنازہ خود ہی پڑھے جو اپنا جنازہ خود ہی پڑھے وہ صابر کلیل کیا ہوگا جو اپنا جنازہ خود ہی پڑھے وہ صابر کلیل کیا ہوگا اجمیر کا جب یہ منظر ہے تو بغداد کا منظر کیا ہوگا اور چاہیں تو اشارے سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی بے شک سبحان اللہ چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے ان کے غلاموں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا اجمیر کا جب یہ منظر ہے تو بغداد کا منظر کیا ہوگا رہتے ہیں جہاں نبیوں کے نبی وہ شہر منور کیا ہوگا درود پاک اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ حضرات رب تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے رات گزارتے ہیں حالت سجدہ میں اور قیام کی حالت میں رب تبارک و تعالی نے اپنے
اپنے محبوب بندوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کا محبوب بندہ رات کو سوتے ہوئے نہیں وقت گزارتا ہے، بلکہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے، اپنے رب کی بارگاہ میں قیام کرتے ہوئے وہ اپنی رات گزارتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں کئی جگہوں پر اپنے محبوب اور نیک بندوں کا ذکر کیا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی متقی ہوتے ہیں، ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر ہوتا ہے، خشیت الہی ان کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی حزن و ملال ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی طاقت سے، دنیا کی کسی حکومت سے وہ نہیں ڈرتا ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ حضرات، یہ وہ وصف جمیل ہے کہ جب بندہ خوف الہی اپنے دل کے اندر بسا لیتا ہے تو نماز اس کی ترک نہیں ہوتی ہے، روزہ اس کا نہیں چھوٹتا ہے، حج کرنے کی استطاعت ہے تو حج میں بھی چلا جاتا ہے، نماز سے وہ غفلت نہیں برتتا ہے، ماں باپ کی وہ قدر کرتا ہے، اللہ کا خوف ہے اس لیے شراب کا جام اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا ہے، اللہ کا خوف ہے اس لیے وہ جوئے کے اڈے کی طرف نہیں جاتا ہے، اللہ کا خوف ہے اس لیے وہ بے حیائیوں اور بدکاریوں کی طرف نہیں جاتا ہے۔ خوف الہی کی بنیاد پر، خشیت الہی کی بنیاد پر وہ انسان گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، گناہ اس کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیے، یہ اللہ کے محبوب بندوں کی شان ہوتی ہے کہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے، اور جب نوافل پڑھتے پڑھتے اس کا مجھے قرب حاصل ہو جاتا ہے، وہ میرے قریب ہو جاتا ہے، تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ رب العزت کی قدرتوں کا وہ مظہر بن جاتا ہے، اللہ رب العزت کے عرفان کا نزول اس کے اوپر ہوتا ہے، معرفت خداوندی کی دولت اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ کا بندہ اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ نگاہوں کو بند کرتا ہے تو لوح محفوظ نظر آتا ہے، وہ نگاہوں کو بند کرتا ہے تو لوگوں کی تقدیر دیکھ لیتا ہے، وہ نگاہوں کو بند کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کے بال بڑے پراگندہ ہیں، بال بکھرے ہوتے ہیں، مگر وہ اللہ کے اتنے مقبول ہوتے ہیں، اتنے مقبول ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کسی کام کی قسم ذکر کر لیں اور قسم کھا لیں تو اللہ رب العزت ان کی قسموں کو پورا فرما دیتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ان کی بارگاہ میں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ مستجاب الدعوات ہو جاتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ و ارضاہ عنہ جن کے ذکر میں ہم آئے ہوئے ہیں، جشن غوث الورا میں ہم شرکت کر رہے ہیں، آپ کے والد گرامی حضرت شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کتنے پائے کے ولی تھے، خوف الہی کس قدر ان کے دل کے اندر تھا۔ آج ہم اور آپ ایک دوسری کی چیزیں استعمال کر لیتے ہیں اور بغیر پوچھے جانچے استعمال کر لیتے ہیں، شریعت مطہرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے، یہ جب تک مالک کی اجازت نہ مل جائے اس وقت تک اس چیز کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے
ایک سیب کھا لیا تھا جو دریا کی سطح پر بہتا ہوا جا رہا تھا. نفس نے کہا کھا لے اور کھا لیا, اور کھانے کے بعد ذہن و فکر میں خیال آیا کل قیامت کا میدان ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, ذرے ذرے کا حساب رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اگر اللہ رب العزت نے میرا مواخذہ کر لیا تو منحوس سے باحسبا, جس سے محاسبہ کیا جائے گا اسے عذاب دیا جائے گا. کل قیامت کے میدان میں اگر رب تعالیٰ نے میرا محاسبہ کر لیا تو میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پاؤں گا, اللہ کے عذاب سے میں نہیں بچ پاؤں گا. اس لیے مجھے مالک سے اجازت لینا چاہیے. ذرا غور فرمائیے, ایک سیب آپ نے کھایا تھا مگر آپ کے ذہن و فکر میں دنیا نہیں تھی. وہ جانتے تھے کہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہوا کرتی ہے, یہ چند روزہ کی زندگانی ہے. کل قیامت کے میدان میں جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی اور اللہ رب العزت ذرے ذرے کا حساب لے گا تو قیامت کے میدان میں جب مجھ سے حساب ہوگا تو میں کیا جواب دوں گا؟ رب تعالیٰ پوچھے گا اے ابو صالح, تو نے اس سیب کو مالک کی اجازت کے بغیر کھایا تھا, تجھے عذاب دیا جائے گا. تو میں رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ ہائے نفس امارہ نے کہا تو کھا لیا, لیکن کل قیامت کے میدان میں میں کون سا منہ لے کر کے جاؤں گا رب کی بارگاہ میں؟ یہی خوف ہے جو کھینچے لیے چلا جا رہا ہے. باغ کے مالک کے پاس پہنچے, ولی جو ہوتا ہے وہ ولی کو پہچان لیا کرتا ہے. ولی را ولی بھی شناسد, ولی کو ولی بھی پہچانا کرتا ہے جب نگاہ اٹھتی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا نوجوان ہے, بڑا متقی ہے, پرہیزگار ہے, اس کا قلب بہت صاف ہے, اس کا دل بڑا نورانی ہے. کس لیے آئے ہو؟ کہا میں اس لیے آیا ہوں, میں نے آپ کے باغ سے ایک سیب کھا لیا ہے آپ کی اجازت کے بغیر, اسی کی اجازت لینے کے لیے آیا ہوں. آپ اجازت دے دیجئے تو میرا معاملہ صاف ہو جائے. کل قیامت کے میدان میں سرخرو ہو کر کے جاؤں گا. قیامت کے میدان میں میری پیشی ہوگی تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھے جواب دہ ہونا پڑے گا. آپ نے فرمایا اچھا, دل دیکھ رہے تھے. ولی جو نگاہ ہے کہ جو ولیوں کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ دل پر ہوا کرتی ہے. دیکھ لیا کہ دل بڑا صاف ہے, ذہن بڑا صاف ہے, قلب بڑا صاف ہے, جسم بڑا صاف ہے. اچھا تم اس چیز کی اجازت کے لیے آئے ہو؟ ہاں اجازت کے لیے آیا ہوں. کہا حضور اجازت دے دیجئے. آپ نے فرمایا کہا اچھا ٹھیک ہے اجازت تو مل جائے گی مگر شرطیں بہت کڑی رکھوں گا. اور کون سی شرط آپ رکھیں گے؟ واقعہ بڑا مشہور ہے, واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے بلکہ اس واقعے سے جو عبرتیں مل رہی ہے اور جو ہمیں نصیحتیں مل رہی ہیں وہ نصیحتیں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. کہا اچھا ٹھیک ہے میں شرط لگانے جا رہا ہوں. کہا حضور بتا دیجئے. میں شرط منظور کرنے کے لیے تیار ہوں. کہا 10 سال تک باغ کی نگہبانی کرنا پڑے گا. یہ باغ جو تم دیکھ رہے ہو اس باغ کا پھل توڑنا پڑے گا, اس کے گھاسوں کو اکھاڑنا پڑے گا, اس کی شاخوں کو توڑنا پڑے گا. 10 سال تک. فوراً نفس نے کہا ماننا نہیں, 10 سال کافی عرصہ ہوتا ہے. آج کا نوجوان ہوتا تو کہتا مولانا صاحب چلیے ہٹ جائیے, میں آپ کے ہاں ایک لمحہ نہیں رکوں گا, واپس چلا آؤں گا. حضرات ذرا دیکھیے, اللہ کے ولیوں کی نگاہوں میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے, ان کی نگاہوں میں دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے. وہ جانتے ہیں دنیا فانی ہے, آخرت باقی ہے. وہ جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے اور آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے. وہ یہ جانتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ فنا ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. وہ یہ جانتے ہیں کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کہا 10 سال. کہا ہاں 10 سال کا شرط منظور ہے. 10 سال پورا ہو گیا, چند لمحے اور وقت گزرتے دیر نہیں لگتی ہے. 10 سال پورا ہو گیا. کہا دوسری شرط کیا ہے؟ کہا دوسری شرط یہ کہ میری ایک لڑکی ہے, میری ایک بیٹی ہے, وہ پاؤں سے لنگڑی ہے, ہاتھ سے لولی ہے, زبان سے بومی ہے اور کان سے بہری ہے, دماغ سے پاگل بھی ہے. تو ایسی صورت میں تمہیں اس سے نکاح کرنا پڑے گا, شادی کرنی پڑے گی تمہیں اس سے. حضرات آج کا نوجوان ہوتا تو کہتا صاحب ایسی لڑکی جو پاؤں سے لنگڑی ہو, ہاتھ سے لولی ہو, زبان سے بومی ہو, کان سے بہری ہو, اس کو میں لے کر کے بیاہ کر کے اپنے گھر لے کر کے آؤں گا. زندگی بھر تو مجھے اس کی خدمت کرنی پڑے گی اور شادی بیاہ اس
اس لیے عورتیں آیا کرتی ہیں تاکہ گھر میں آ کر کے شوہر کی خدمت کریں، ساس سسر کی خدمت کریں، اس لیے تو لائی جاتی ہیں بیٹیاں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، کہا ایسی لڑکی سے میں شادی کروں گا، کہا ایسی لڑکی سے شادی کروں گا، کرنا پڑے گا۔ کہا ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا، شرط منظور کر لیا۔ آج کا نوجوان ہوتا آج کا نوجوان تو چاہتا ہے کہ صاحب حور و پری سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکی ہو، ہیروئن ہو، اس کے بال ایسے